آج ہم قبر کے عذاب کے بارے میں بات کریں گے۔ ایسے 5 سے اعمال کون سے ہیں جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزرے اور ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس قبر میں ایک شخص عذاب میں مبتلا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو غیبت اور چغلی سے پریشان کرتا تھا۔ تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس کے بارے میں کوئی دعا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن یاد رکھو قبر کا عذاب مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ زندگی میں بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے روزمرہ کی چغلی، غیبت اور نماز میں کوتاہی ہماری قبر کو اور اس میں ہم کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جو قبر میں روشنی پیدا کرتا ہے؟ اور وہ کون سا عمل ہے جو انبیاء کرام نے ہمیں سکھایا؟ اس ویڈیو میں ہم ایسے راز کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم 5 ایسے اعمال کے بارے میں بات کریں گے جو قبر میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ مگر میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر بھی روشن ہو؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا عمل جو ہماری اندھیری قبر کو روشنی میں بدل سکتا ہے؟ اس عمل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ایک واقعے کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، جو شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صرف نماز ہی قبر میں روشنی لائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، 5 اعمال اور بھی ہیں جو ہماری قبر کو روشن کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے نماز قائم کرنا، جو ہمارے لیے قبر میں روشنی کا باعث بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے صدقہ دینا، جو قبر کے عذاب کو ٹالتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے قرآن پاک پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا قبر میں سفارشی بن جاتا ہے، خاص کر سورہ ملک پڑھنا۔ سورہ ملک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو لوگ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوتے ہیں تو قبر میں وہ ان کی سفارش کرے گی کہ یا اللہ ان کو بخش دے اور ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے والدین کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا۔ ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے روشنی کا باعث بنتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آتا ہے استغفار کرنا، کیونکہ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کیا ایک رکعت نماز، ایک چھوٹا سا صدقہ اور والدین کی خدمت کرنا، استغفار پڑھ لینا ہماری قبر میں روشنی لاتا ہے؟ اور کیسے ہماری اندھیری قبر کو روشنی قبر میں بدل دیتا ہے؟ یہ صرف اعمال نہیں جو ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچائے، بلکہ یہ آخرت کی کنجی ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل بھی ہے شاید آپ نہ جانتے ہو جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام نے اپنایا۔ اور وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ چلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے ایسے خاص عمل جو قبر کے عذاب سے نجات دینے کا باعث بنتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جو ان کی نجات کا باعث بنا؟ اور اگر آپ نہیں جانتے تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمائش میں ڈالا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرے اللہ پاک کی راہ میں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کوئی سوال کے ان کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے میرے حکم کو مانا، اس لیے تمہاری قبر میں سکون ہوگا۔ چلے اب ان اعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں جو انبیاء کرام نے خاص طور پر اپنائے اور قبر سے نجات کا باعث بنے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بات کرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم مانا جو قبر کے عذاب سے نجات کا باعث بنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا، جو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، جنہوں نے استغفار کیا، توبہ کی اور اللہ پاک نے ان کو قبر کے عذاب سے بری کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، جن کو اللہ پاک نے بہت تکالیف پریشانی میں ڈالا، مگر انہوں نے صبر کیا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اتنی پریشانیوں کے بعد اللہ پاک کو ان کا صبر اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے ان کو قبر کے عذاب سے بری کر دیا۔
آپ بات کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو رات کے وقت اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ پاک کو ان کی عبادت اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قبر کے عذاب سے ان کو بھی نجات دی۔ مگر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کے وہ خاص عمل کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہیں؟ بالکل، ہر وہ عمل جو اللہ پاک کے نبیوں نے کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جیسے مشکلات میں صبر کرنا، گناہوں پر استغفار کرنا، اللہ پاک کا حکم ماننا اور رات کے وقت اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تہجد کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ پریشان ہوں وہ اگر تہجد میں دعا مانگے تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک رات کے ایک پہر میں انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا۔ تو ہمیں اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ انبیاء کرام کے تمام خاص عمل ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک خاص عمل ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، جو ان کے لیے قبر سے نجات کا باعث بن گیا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، کیا بس آیت الکرسی ہی قبر میں روشنی کا باعث بنتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایک اور عمل ہے جو قبر میں نجات کا باعث بنتا ہے اور روشنی کا باعث بنتا ہے، اور وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ۔ جو شخص یہ کلمہ کہے اللہ پاک اس کی قبر کو روشن کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کوئی قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، ایک اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال، مگر ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ صرف جاتے ہیں اس کے اعمال۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، حسن اخلاق سے بات کریں، توبہ استغفار کریں۔ چلیں اب ہم ان سوالات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو قبر میں سب سے پہلے پوچھے جائیں گے۔ جب کسی مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فوراً منکر اور نکیر 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، تیرا نبی کون ہے؟ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ ان سوالات کے جواب بآسانی دے دیتا ہے، مگر جو گناہ گار ہوتا ہے وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا، اور وہ کہے گا افسوس مجھے نہیں معلوم۔ تو اس پر فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے، جس سے وہ چیخ اٹھے گا، جس کی آواز تمام مخلوقات سنیں گے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جیسے امتحان کی تیاری ضروری ہوتی ہے امتحان کو کامیاب کرنے کے لیے، ویسے ہی قبر کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اس کی بھی تیاری ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو نیک رکھیں گے تو ہم قبر میں بآسانی سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر کے پاس کھڑے ہو کر رونے کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے ذکر پر روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کی آگے کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور کوئی اگر اسی میں ناکام ہو گیا تو اس کا آگے کا سفر مشکل ہے۔ ہم میں سے کافی لوگ، بلکہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، کہ ہم قبر کو تصور کر کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے قبر کا، جو انتہائی خوفناک اور سخت ہے، جس پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ الفاظ ہمیں صرف جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ ذرا تصور کریں، جب انسان کو قبر میں اتارا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، یہ سوچ کر ہماری روح ہی کانپ جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے سب کچھ چلا جائے گا، دنیا کی ہلچل پیچھے رہ جائے گی اور آپ کو تنہا قبر کی تاریکی میں اتارا جائے گا، اور وہ لمحہ جہاں ہمیں سب کوئی چھوڑ جائے گا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی لوگ جس کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہ تو ہمیں چھوڑ جائیں گے اکیلا تاریکی میں، اور تب ہمیں یاد آئے گا صرف اور صرف ہمارے اعمال جو صرف ہمارے پاس باقی رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی تیاری کرنا نصیب کرے اور اس کی توفیق دے، آمین۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کو بھی نیک کرے، ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ چاہتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔
چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔